بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الاجابی کا سبق نمبر 222 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو ضعف الواہب المئۃ سے لے کر من غیر فرق تک پڑھیں گے۔ فمعنی قولہ وضعف الواہب المئۃ الہجان وعبدہا، مصنف کے اس قول کا معنی یہ ہے انہ ضعف عطف المجرد عن اللام، کہ مجرد عن اللام کا عطف کرنا علی المحلی بہ، کہ جو الف لام کے ساتھ آراستہ ہو، المضاف الیہ صفت مصدرۃ باللام، کہ اضافت کی گئی ہو جس کی طرف صیغہ صفت کا جس کے شروع میں الف لام ہو، لأنہ بتوسط العطف، کیونکہ عطف کے واسطے کی وجہ سے یصیر مثل الضارب زیدین، تو یہ بن جاتا ہے الضارب زیدین کی طرح، کما عرفتہ جیسے کہ آپ جان چکے ہیں۔ وإنما لم يحكم عليه بالامتناع بل بالضعف، اور سوائے اس کے نہیں کہ حکم نہیں لگایا گیا ہے امتناع کا اس پر، بلکہ ضعف کا لگایا گیا ہے۔ لأنه قد يتحمل في المعطوف ما لا يتحمل في المعطوف عليه، کیونکہ کبھی کبھار برداشت کیا جاتا ہے معطوف میں اس چیز کو جس کو برداشت نہیں کیا جاتا معطوف علیہ میں۔ وحینئذ يندفع ما فيه من توہم شائبۃ المصادرۃ علی المطلوب علی التقدیر الاول، اور دفع ہو جائے گا اس وقت مصادرۃ علی المطلوب کے شائبے کا توہم پہلی تقدیر پر۔ وارجاع کل من الصورتین الاخیرتین الى مسئلۃ ظاہرۃ، اور ان دو آخری صورتوں میں سے ہر ایک کو مستقل مسئلے کی طرف لوٹانا ظاہر ہے۔ وَيَتَضَمَّنُ الرَّدُّ عَلَى الْفَرَّاءِ فِي الْاِسْتِدْلَالِ بِهِمَا، اور رد متضمن ہے فرع پر استدلال میں ان دونوں کے ساتھ۔ وَلَا يُضَافُ مَوْصُوفٌ إِلَى صِفَتِهِ، اور موصوف کی اضافت نہیں کی جا سکتی اپنی صفت کی طرف، مع بقاء المعنى المفاد، اس معنی کے باقی رہنے کے ساتھ جو حاصل ہوا ہو، بالترکیب الوصفی، ترکیب وصفی کے ساتھ، بحال ہی اپنے حال پر، لأن لكل من هيئتي الترکیب الوصفی والاضافی معنى آخر، کیونکہ ترکیب وصفی اور ترکیب اضافی دونوں ہیئتوں کے لیے الگ الگ معنی ہیں۔ لا یقوم احدہما مقام الآخر، ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ قائم مقام نہیں بن سکتا دوسرے کا۔ ولہذا المعنی بعینہ لا یضاف، اور اس معنی کی وجہ سے بعینہ اضافت نہیں کی جا سکتی صفت کی الی موصوف ہے اپنے موصوف کی طرف۔ فلا یقال، پس نہیں کہا جا سکتا مسجد الجامع بمعنی المسجد الجامع، مسجد الجامع نہیں کہا جا سکتا المسجد الجامع کے معنی میں۔ وجرد قطیفۃ، جرد قطیفۃ نہیں کہا جاتا بمعنی قطیفۃ جرد، خلافا للکوفیین، اس بات میں اختلاف کیا ہے امام کوفیین نحوی حضرات نے۔ فإن مسجد الجامع عندهم، کیونکہ مسجد الجامع جو ہے ان کے نزدیک بمعنی المسجد الجامع ہے۔ وجرد قطیفۃ، جرد قطیفۃ کا معنی ہے بمعنی قطیفۃ جرد، من غیر فرق، بغیر کسی فرق کے۔ فمعنی قولہ وضعف الواہب المئۃ الہجان وعبدہا، ماقبل میں ہم نے پڑھا تھا کہ امام فرق کے استدلالات کے جواب میں جو جواب ہم نے دیے تھے ان کو اگر الگ طور پر مسئلہ بنا دیا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ وضعف الواہب المئۃ الہجان وعبدہا کو کیسے مستقل مسئلہ بنا دیا جا سکتا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ تو وہ حل یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ پہلے قول میں جو وضعف کہا گیا ہے اس سے ایک مسئلے کی طرف اشارہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسم جو مجرد عن اللام ہو اس کا عطف ایسے معرب باللام پر ضعیف ہیں جس کی طرف صیغہ صفت معرب باللام مضاف ہو، اور ضعیف اس وجہ سے ہیں کہ بواسطہ عطف کے یہ الضارب زیدین کی مثل ہو جائے گا، حالانکہ الضارب زیدین کی ترکیب ناجائز ہے۔ تو یہ مستقل مسئلہ الضارب زیدین کی ترکیب کے امتناع پر دلالت کر رہا ہے۔
فمانا قولی وضعف الواہب المئۃ الحجان وعبدہا، تو اس میں وعبدہا یہ بغیر الف لام کے ہیں، اس کا عطف المئۃ پر ہے جس پر الف لام داخل ہیں، اور اس کی طرف صیغہ صفت معرب باللام مضاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے انہ ضعف عطف المجرد عن اللام، کہ مجرد عن اللام کا عطف کرنا ضعیف ہے، علی المحلی بہ، اس اسم پر جو آراستہ ہو الف لام کے ساتھ، المضاف الیہ صفت مصدرۃ باللام، جس کی طرف اضافت کی گئی ہو صیغہ صفت کا جس کے شروع میں الف لام ہو، صفت مصدرۃ باللام، یہ المضاف صیغہ اسم فاعل کا نائب فاعل ہے، لأنہ بتوسط العطف یصیر مثل الضارب زیدین، کیونکہ عطف کی یصیر مثل الضارب زیدین، کیونکہ عطف کے واسطے کے ذریعے سے یہ الضارب و زیدین کی طرح ہو جائے گا، جیسے کہ واضح ہیں، کیونکہ عطف میں یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز معطوف علیہ پر داخل ہو وہی چیز جو ہے معطوف پر بھی داخل ہوتی ہے۔ مثلا الواہب کا مدخول المئۃ ہیں، تو اسی طرح عبدہا بھی ہے کیونکہ درمیان میں حرف عطف ہے، کما عرفتہ جیسے کہ آپ جان چکے ہیں۔ وَإِنَّمَا لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ بِالِامْتِنَاعِ بَلْ بِالضُّعْفِ، یہاں سے سوال ہو رہا ہے، سوال یہ ہے کہ الضارب و زیدین کی ترکیب یہ ممتنع ہے، تو الواہب المئۃ کی ترکیب کو ضعیف کیوں قرار دیا گیا ہے؟ یہ بھی ممتنع ہونے چاہیے۔ تو یہاں سے اس کا جواب دیا گیا ہے، جواب یہ ہے کہ بعض اوقات معطوف میں کسی چیز کو برداشت کیا جاتا ہے جو معطوف علیہ میں برداشت نہیں کی جاتی، اس وجہ سے ضعف کا حکم لگایا، امتناع کا حکم نہیں لگایا۔ وَإِنَّمَا لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ بِالِامْتِنَاعِ بَلْ بِالضُّعْفِ، کہ سوائے اس کے نہیں کہ حکم نہیں لگایا گیا ہے امتناع کے ساتھ بلکہ ضعف کے ساتھ حکم لگایا گیا ہے، لِأَنَّهُ قَدْ يُتَحَمَّلُ فِي الْمَعْطُوفِ مَا لَا يُتَحَمَّلُ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، کیونکہ کبھی کبھار معطوف میں اس چیز کو برداشت کیا جاتا ہے جو معطوف علیہ میں برداشت نہیں کیا جاتا۔ وَحِينَئِذٍ يَنْدَفِعُ مَا فِيهِ مِنْ تَوَهُّبِ شَائِبَةِ الْمُصَادَرَةِ عَلَى الْمَطْلُوبِ عَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ، یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ ضعف الواہب المئۃ کو مستقل مسئلہ قرار دیا جائے تو اس پر مصادرۃ علی المطلوب کے شائبے کا اشکال بھی وارد نہیں ہوگا جو تقدیر اول پر وارد ہوا تھا۔ تقدیر اول سے مراد یہ ہے کہ الواہب المئۃ الحجان و عبدہا کو امام فرہ کے استدلال کا جواب بنا دیا جائے تو پھر مصادرۃ علی المطلوب کے شائبے کا اشکال ہوتا تھا، لیکن تقدیر ثانی کے مطابق تقدیر ثانی سے مراد یہ ہے کہ الواہب المئۃ الحجان و عبدہا کو مستقل مسئلہ قرار دیا جائے نہ کہ امام فرہ کے استدلال کا جواب، تو پھر مصادرۃ علی المطلوب کے شائبے والا اشکال وارد نہیں ہوگا۔ وَإِرْجَاعُ كُلٍّ مِّنَ الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ إِلَى مَسْأَلَةٍ ظَاهِرَةٍ، اس عبارت میں شارح یہ بیان فرما رہے ہیں کہ آخری دو مثالوں الضارب الرجل اور الضارب کا سے جو مسئلہ مستنبط ہوتا ہے وہ بالکل ظاہر ہے کہ الضارب الرجل جائز ہے، اگرچہ بادی النظر میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں اضافت کی وجہ سے تخفیف حاصل نہیں، لیکن اس کو الحسن الوجہ کی وجہ مختار پر محمول کیا ہے کہ جب وہ جائز ہیں تو یہ بھی جائز ہیں۔ حمل اس لیے کیا ہے کہ ان دونوں میں صیغہ صفت کا معرب باللام ہے اور اسم جنس کی طرف مضاف ہے جو کہ معرب باللام ہے۔ اسی طرح الضارب زیدین کو الضارب الرجل پر قیاس نہیں کر سکتے۔ اور تیسری مثال الضارب کا کے بارے میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ صیغہ صفت معرب باللام کی اضافت ضمیر کی طرف تخفیف کے فائدے کے بغیر ایسی صفت پر حمل کرنے کی وجہ سے جائز ہیں جو مجرد عن اللام ہو اور ضمیر کی طرف مضاف ہو، جیسے الضارب کی اضافت ضارب پر حمل کرنے کی وجہ سے جائز ہیں۔ اس میں ضمنی طور پر فرہ کا رد بھی ہو جائے گا کہ یہ جو مثالیں جائز ہیں ان کی وجہیں موجود ہیں۔ الضارب الرجل کو الحسن الوجہ پر محمول کرتے ہیں اور الضارب کو ضارب پر محمول کرتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو الضارب زیدین میں پائی جائیں، لہذا الضارب زیدین کی مثال تو جائز نہیں ہو سکتی اور یہ مثالیں جو ہیں وہ جائز ہیں۔ اور لوٹانا ان دونوں آخری صورتوں میں سے ہر ایک کو مستقل مسئلے کی طرف ظاہرتن یہ ظاہر ہے۔ وَيَتَضَمَّنُ الرَّدُّ عَلَى الْفَرَّاءِ فِي الْاِسْتِدْلَالِ بِهِمَا، اور رد متضمن ہے فرع پر استدلال میں ان دونوں کے ساتھ۔ ان دونوں سے مراد الضارب الرجل ہیں اور الضارب کا ہیں۔
ولا یضاف موصوف الی صفته لا صفت الی موصوفها۔ صاحب کافیہ اس عبارت میں دو ضابطے بیان فرما رہے ہیں۔ نمبر ایک ضابطہ تو یہ ہے کہ موصوف کو اس کی صفت کی طرف مضاف نہیں کیا جا سکتا، اور نمبر دو صفت کی اضافت موصوف کی طرف بھی نہیں ہو سکتی۔ ولا یضاف موصوف الی صفته، موصوف کی اضافت نہیں کی جا سکتی اس کی صفت کی طرف، مع بقاء المعنى المفاد بالترکیب الوصفی بحالہ۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا نقصان ہے کہ موصوف کی اپنی صفت کی طرف اضافت کر دی جائے اس حیثیت کے ساتھ کہ معنی وصفی کو معنی اضافی کی طرف منتقل کر دیا جائے۔ جب ترکیب وصفی ختم ہو جائے گی تو اس کی جگہ ترکیب اضافی آ جائے گی، تو اس کے جواز میں کوئی اشکال نہیں رہے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ موصوف کی صفت کی طرف اضافت مطلقاً منع نہیں ہے، بلکہ اس وقت منع ہے کہ بوقت اضافت معنی وصفی ترکیب وصفی اپنے حال پر باقی رہے، معنی اضافی کی طرف منتقل نہ ہو، مع بقاء المعنى المفاد بالترکیب الوصفی بحالہ، اس معنی کے باقی رہنے کے ساتھ جو حاصل ہو ترکیب وصفی کے ساتھ اپنے حال پر، لأن لكل من هيئتي الترکیب الوصفی والاضافی معنى آخر۔ اس عبارت کے ذریعے سے شارح کی غرض ضابطہ مذکورہ کی وجہ کو بیان کرنا ہے کہ ہیئت ترکیب وصفی کا معنی اور ہے اور ہیئت ترکیب اضافی کا معنی اور ہے، اور ہر ایک کا معنی جو ہے وہ جدا جدا ہیں اور دوسرے سے مختلف ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ ترکیب وصفی کا معنی ہے ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ مقید کرنا کہ ثانی کا اول پر حمل صحیح ہو، جیسے زید الفاضل ہو، جو زید ہے وہ فاضل ہے، جو فاضل ہے وہ زید ہے۔ اور ترکیب اضافی کا معنی یہ ہے ایک شے کی دوسری شے کی طرف نسبت کرنا لیکن ثانی کا اول پر حمل صحیح نہ ہو، جیسے غلام و زیدن میں نہ تو غلام کا حمل زید پر صحیح ہے اور نہ زید کا حمل غلام پر صحیح ہے۔ جب ہر ایک کا معنی جدا جدا مختلف ہے تو ایک ترکیب سے دوسری ترکیب کا معنی مراد لینا جائز نہیں ہے۔ لأن لكل من هيئتي الترکیب الوصفی والاضافی معنی آخر، کیونکہ ترکیب وصفی ترکیب اضافی میں سے ہر ایک کے ہیئت کے لیے الگ الگ معنی ہیں، لا یقوم احدہما مقام الآخر، ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ وَلِهَذَا الْمَعْنَى بِعَيْنِهِ لَا يُضَافُ صِفَةٌ إِلَى مَوْصُوفِهَا۔ یہاں سے شارح یہ بتلا رہے ہیں کہ صفت کے موصوف کی طرف مضاف نہ ہونے کی وجہ بعینہ وہی وجہ ہے جو موصوف کے صفت کی طرف مضاف نہ ہونے کی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہیئت ترکیب وصفی اور ہیئت ترکیب اضافی کے ان دونوں میں سے ہر ایک کے ہیئت کے لیے الگ الگ معنی ہیں۔ فلا يقال مسجد الجامع بمعنى المسجد الجامع وجرد قطیفۃ بمعنى قطیفۃ جرد۔ یہاں سے شارح دونوں ضابطوں پر تفریع بیان کر رہے ہیں کہ جب موصوف کی اضافت صفت کی طرف نہیں ہو سکتی اور صفت کی اضافت موصوف کی طرف نہیں ہو سکتی تو المسجد الجامع میں موصوف کو صفت کی طرف مضاف کر کے مسجد الجامع، اور قطیفۃ جرد میں صفت کو موصوف کی طرف مضاف کر کے جرد قطیفۃ نہیں کہا جائے گا، یعنی ترکیب اضافی سے ترکیب وصفی کا معنی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ فلا یقال، پس نہیں کہا جا سکتا مسجد الجامع المسجد الجامع کے معنی میں، وجرد قطیفۃ نہیں کہا جا سکتا قطیفۃ جرد کے معنی میں، خلافا للکوفیین، لیکن اس بات میں اختلاف کیا ہے کوفیین نے۔ کوفیین کے نزدیک موصوف کی صفت کی طرف اضافت اور اس کے برعکس جو ہے اضافت جو ہے وہ جائز ہیں، لہذا ان کے نزدیک ترکیب اضافے سے ترکیب وصفی کا معنی مراد لیا جا سکتا ہے۔ خلاف الکوفیین، اس بات میں اختلاف کیا ہے کوفیین نے، فإن مسجد الجامع، کیونکہ مسجد الجامع جو ہیں ان کے نزدیک بمعنى المسجد الجامع، یہ المسجد الجامع کے معنی میں ہیں، وجرد قطیفۃ، جرد قطیفۃ جو ہیں یہ قطیفۃ جرد کے معنی میں ہیں،
من غیر فرقن بغیر کسی فرق کے. تو کوفیین کے نزدیک جو ہیں موصوف کی صفت کی طرف اضافت اور صفت کی موصوف کی طرف اضافت جو ہیں وہ جائز ہیں. آج ہم نے پڑھا ہے ضعف الواہب المئت سے لے کر من غیر فرق تک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.